آپ نے بارہا یہ علماء کرام سے سنا ہوگا اور حدیث کے اندر بھی بات موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچا پیاز لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے، کیونکہ مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے اور ان چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ویسے بھی انسان کو سمیل آتی ہے جب آدمی نے کچا پیاز یا لہسن کھایا ہو تو سامنے آدمی بات کر رہا ہو تو اس کی سمیل آتی ہے، تو یہ کھانے سے اور مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ گندی جراب اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنی سمیل ہوتی ہے کہ بعض دفعہ تو آدمی جرابیں اتار رہا ہو، ساتھ میں بیٹھنے والا بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ایسی جرابوں کو پہن کر مسجد میں آنا، فرشتوں کے ماحول میں آنا، اللہ کے گھر میں آنا، اور پھر نمازیوں کو اس کی وجہ سے کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم وہاں پر سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں بدبو دار جرابوں والا اپنا پاؤں رکھ کے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے۔ تو جرابوں کو دھوتے کیوں نہیں ہے؟ صاف پہن کر آتے کیوں نہیں ہے؟ ان کو صاف کرتے کیوں نہیں ہے؟ اتنی گندی سمیل، اور وہ مسجد میں آ رہا ہے، اور مسجد میں آ کر پھر وہ نمازیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا، اور خاص طور پر وہ احباب جو جرابوں کی دھلائی نہیں کرتے اور وہ احباب جو بوٹ کا استعمال کرتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ مسجد میں آئیں، نئی جرابیں پہن کر آئیں، صاف کر کے آئیں، دھو کر آ کے آئیں، چیک کر لیں کہ ان کے اندر سمیل ہے یا نہیں ہے، اگر ہو تو خدارا ان کو اتار کے آئیں، اور ایسی چیز کھا کر جب آنے کی اجازت نہیں ہے تو بدبودار جرابوں کو مسجد میں لانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور کسی کو تکلیف دینا مسجد میں آ کر، اور یہ بہت زیادہ جرم ہے، گناہ ہے، اس لیے اس سے کوشش کرنا جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس سے بچانا، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، جرابیں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، بھائی دو جوڑے لے لو، چار فضول اخراجات بھی تو آپ کرتے ہیں نا۔ اس لیے آج کے بعد ہر نمازی کوشش کرے کہ نئی جرابیں، دھلی ہوئی جرابیں، صاف جرابیں جن میں کوئی بدبو نہ ہو، کوئی سمیل نہ ہو، وہ پہن کر مسجد میں آئیں۔ بدبودار جرابوں کو آج کے بعد مسجد میں پہن کر نہ آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔